السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا۔ جنت سے متعلق یہ درس بھی ہے، جنت کے باغوں اور جنت کے درختوں سے متعلق۔ سورۃ الواقعہ کی ایک آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 27، جس میں اصحاب الیمین کا ذکر ہے، داہنی ہاتھ والے۔ اب اس درس کی ابتدا ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ درس سننے کے بعد پھر ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ فلاں آیت کی تفسیر بیان کریں۔ دیکھیں، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اب سے کوئی 5 سال پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ آپ چینل پر جا کے سورہ واقعہ کی آیہ نمبر 27 کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جو جائیں گے ان سے متعلق تفسیر موجود ہے۔ 2019 میں نے یہ تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کوئی 12 منٹ کے قریب وہ درس ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا سابقون کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو سابقون کا ذکر جو ہے وہ آیا 10 اور آیا نمبر 11 میں جو سابقون کا ذکر آیا ہے، اس کی تفسیر بھی میں آپ سے اب 2019 میں شیئر کر چکا ہوں۔ تو پہلے آیا 27 کی تفسیر شیئر کی تھی، پھر اس کے چند روز کے بعد آیا 10-11 کی تفسیر شیئر کی تھی، اور وہ تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لمبا درس ہے جو سابقون والی تفسیر ہے۔ تو اس لیے میں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں تفسیریں آلریڈی چینل پر موجود ہیں۔ تو اصحاب الیمین کا ذکر جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور جو داہنے ہاتھ والے ہیں، جو اصحاب الیمین ہیں، وہ اصحاب الیمین، یہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ما اصحاب الیمین، وہ داہنے ہاتھ والے، وہ رائٹ ہینڈ والے کتنے ہی اچھے ہیں، کتنے ہی بلیسڈ ہیں کہ فی صدر مخدود، کہ وہ جہاں ہوں گے وہاں انہیں ایسی بیریاں کھانے کو دی جائیں گی، اور ایسے درخت بیر کے ان کے پاس ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور پھر تہ بتہ کیلے بھی موجود ہوں گے، وہ طلح مندود، کلسٹرز آف بناناز جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ظل ممدود، اور پھر ایسے سائے ہوں گے جو لمبے ہوں گے، ایکسٹینڈڈ شیڈز ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْكُوب، اور ایسا پانی جو بہتا ہوا ہوگا، یعنی فلوئنگ واٹر ہوگا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت سے انہیں وہاں پہ پھل ملیں گے، میوے ملیں گے، ابنڈنس ہوگی فروٹس کی، اور اسی طرح لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی چیز آؤٹ آف سیزن نہیں جائے گی۔ زمین میں تو پھل آؤٹ آف سیزن ہو جاتے ہیں نا، سرٹن پھل ہیں، کچھ ایسے پھل ہیں جو سردیوں میں ملتے ہیں، گرمیوں میں نہیں ملتے، بعض گرمیوں میں ملتے ہیں، سردیوں میں نہیں ملتے، لیکن وہاں ایسا ہے نہیں، وہاں کثرت سے پھل ہیں۔ اب تمہارے ذہن میں جو جو پھل آتے جائیں نا، سمجھ لو وہ سارا کچھ اور اس کے علاوہ سارا کچھ جنت میں، ایسے بہت ساری چیزیں جو کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، وہ بھی کھانے کو ملے گا، اور جو یہاں کھاتے ہو وہ بھی ملے گا۔ کیونکہ فوراً جس کو آم پسند ہے وہ کمنٹ میں لکھ دیتا ہے آم ملیں گے، کسی کو امرود پسند ہے تو کہتا ہے امرود، کسی کو کچھ اور پسند ہے تو کہتا ہے وہ، کوئی کہتا ہے جی جیک فروٹ، کوئی کہتا ہے جی سٹار فروٹ، کوئی کہتا ہے جی فلاں فروٹ۔ تو فلاں فروٹ فلاں فروٹ فلاں فروٹ ایک ایک کا نام لینے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالی نے کثرت کا ذکر کر دیا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ کبھی آؤٹ آف سیزن بھی نہیں ہوں گے، اور وہاں کھانے پینے پر تمہیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کہ اتنا کھا لو اتنا نہ کھاؤ، یہ کھا لیا تو کہیں تمہارا شوگر لیول ہائی نہ، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ مرضی ہے جتنا کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں تو سورہ الواقعہ میں آ گیا، سورہ رحمان میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے سلسلے میں ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو یہاں پہ اگر اعمال خراب کر کے گئے تو وہاں رب کو کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو اپنے رب سے کے آگے کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں، 2 باغات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ذواتا افنان، یعنی وہ شاخوں والے ہوں گے۔ اس کے بعد ان سے کم درجے کے جو 2 باغات ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور ان میں پھل ہوں گے، فاکہہ پھلوں کو کہتے ہیں، ونخل ورمان 2 پھلوں کا ذکر بھی کر دیا، کھجور کا اور انار کا۔ پہلے کیلوں کا ذکر کیا سورہ واقعہ میں، بیر کا ذکر کیا سورہ واقعہ میں، یہاں کھجوروں اور انار کا ذکر کر دیا
تو بعض پھلوں کا ذکر کر دیا، ہر ایک کا نہیں کیا، اور پھر اس میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ آج کے درس کا موضوع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سلیم بن عامر کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتی گواروں کی جانب سے مختلف مسائل پوچھنے کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے۔ یعنی دیہاتی ہوتے ہیں نا، دیہاتی لوگ، دیہی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں، ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں شہر والوں سے۔ وہ آئے گا، کوئی زمین کا سوال کرے گا، کوئی کھیتی کا سوال کرے گا، کوئی مال مویشی کا سوال کرے گا، جانوروں کا سوال کرے گا، چارے کا سوال کرے گا۔ دیہی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے سوال مختلف ہوتے ہیں، وہ بالکل پیور انوائرمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی زیادہ تغیر نہیں ہوتا، تبدل نہیں ہوتا، تبدیلیاں، چینج نہیں آتا جیسا شہری زندگی میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جنت میں ایک ایسا درخت کا ذکر کیا ہے جس میں تکلیف نکلتی ہے، اور جنت میں تو تکلیف ہے ہی نہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے پوچھا، بھئی کون سے درخت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا بیری کا، کیونکہ بیر کے اندر تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے جہاں اس کا ذکر کیا کہ بیری کا درخت ہوگا، وہاں یہ بھی تو ذکر کیا کہ فی صدر مخدود۔ مخدود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں کانٹے نہ ہو، thorn less۔ صدر کے ساتھ مخدود کا بھی تو ذکر کیا ہے، کہ کانٹے اللہ نکال دے گا، اور اللہ نے اس کے کانٹوں کی جگہ بھی پھل پیدا کر دیے ہوں گے، تو اس میں کثرت ہوگی پھلوں کی۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ کسی سواری پر سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، لیکن اس کو نہ طے کر سکے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سایہ ہوگا، تو سوچو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا کہ سواری پہ سوار ہے سوار، اور چلا جا رہا ہے 100 سال، اور درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ فی ظلها 100 عام لا يقطعها۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جو سورہ واقعہ کی آیہ میں نے آپ سے شیئر کی، آیہ نمبر 30، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، ایکسٹینڈڈ شیڈز، پھیلا ہوا سایہ۔ یہ بخاری شریف کتاب بدع الخلق میں بھی روایت آتی ہے، اور مسلم شریف کتاب الجنہ میں بھی روایت آتی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت جو ہے اس کے اندر پھر تیز رو گھوڑے پر سوار کا ذکر بھی ہے کہ وہ 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ایسا گھوڑا جو بھاگتا ہو، تیز بھاگتا ہو، تو بھاگ رہا ہے گھوڑا 100 سال تک، تو سوچو کتنا لمبا سفر ہوگا۔ 100 سال سے گھوڑا مسلسل بھاگتا رہے تو کہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور مسند امام احمد میں اسی طرح وہ 70 یا 100 سال تک چلے گا کے الفاظ آتے ہیں، اور اس روایت میں اس درخت کا نام بھی شجرۃ الخلد بتایا گیا ہے۔ تو یہ بھی کچھ نکتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو روایت آتی ہے نا، اس میں تیز رو گھوڑے، یعنی تیز بھاگنے والے گھوڑے، تو دیکھیں عربوں میں نا یہ دستور تھا کہ وہ گھوڑوں کو دبلا ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، اور خوراک بھی اس کی کم کر دیتے تھے۔ جب گرمی کی شدت سے اس کو پسینہ آتا تو جسم کے اندر کا جتنا وہ فیٹس ہوتے تھے وہ برن ہو جاتے تھے، اور گھوڑے کا جو بدن ہے وہ پھرتیلا ہو جاتا تھا۔ اور اس عمل کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے، لفظ تدمیر کا لفظ استعمال کیا گیا، تدمیر شدہ تیز گھوڑے۔ تو تدمیر کہتے اسی گھوڑے کو ہیں جو دبلا پتلا چھریرا ہو، اس کا بدن جو ہے وہ پھرتیلا ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسا گھوڑا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے زوائد الزہد میں وکیع کی سند سے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ وکیع بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے فرمایا کہ جنت میں ایسا درخت بھی ہے جس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والا رائڈر 100 سال تک چلے گا، اگر تم چاہو تو آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، ایکسٹینڈڈ شیڈز،
ایسا پھیلا ہوا سایہ ہوگا۔ اور حضرت کعب الاحبار کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، اگر کوئی شخص اس کے کسی تنے پر سوار ہو جائے پھر اس کی جڑ کا چکر لگانا چاہے تو وہ بوڑھا ہو جائے گا مگر اپنا چکر مکمل نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا ایک ایک تنا اتنا بڑا ہوگا کہ انسان کی عمر گزر جائے، تنے کا جو پورا سرکمفرنس ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کعب الاحبار نے کہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بویا ہے اور اس میں پھونک ماری ہے اور اس کی جڑ جنت کی دیواروں سے باہر ہوگی اور جنت کی تمام نہریں اسی درخت کی جڑ سے نکلی ہوئی ہوں۔ اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمام درختوں کا تنا سونے کا ہوگا، ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، تو اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت کتاب صفت الجنہ۔ اور اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں اور پھر ترمذی شریف میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، ان چاروں کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان اہل جنت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان مہیا ہے جو چھپا ہوا ہے ابھی ان اعمال کے بدلے وہ جو کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ترمذی شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے اور یہ پھر سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے جس میں یہ اتنا اضافہ موجود ہے، بخاری اور مسلم کی روایت سے ذرا اضافہ یہ موجود ہے کہ وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا مگر اس کو طے نہ کر سکے گا۔ اگر چاہو تو تم اللہ کا یہ قول پڑھ لو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اب کوڑا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو چابک جس کو کہتے ہیں، یہ جو جانوروں کو مارتے جو ہے نا، ہنٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہنٹر کا استعمال کیوں کیا گیا؟ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، یہ جو عرب پرانے زمانے میں سفر کرتے تھے تو راستے میں ٹھہرنے کی جگہیں ہوتی تھیں، انز جن کو آپ آج کل کہتے ہیں نا، موٹیلز، انز، ہوٹلز، تو اس زمانے میں ٹھہرنے کی یہ جگہ ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے، تو وہاں پہ لوگ اپنی جگہ گھیرا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کے پاس سواری ہو تو وہ اپنی جگہ گھیرنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس ایک سواری بھی اور میں بھی ہوں، تو وہاں اپنا چابک رکھ دیتا تھا یا اپنا ہنٹر، اپنا کوڑا رکھ دیتا تھا، یعنی یہ جگہ میں نے گھیر لی ہے اور اتنی جگہ مجھے چاہیے کہ ایک جانور بھی یہاں بٹھا سکوں، اور تو اسی لیے جو ہے وہ وہاں کوڑا رکھ دیتا تھا۔ تو وہ کہا کہ اگر اتنی جگہ بھی، ایک جانور کو بٹھانے کی جگہ بھی اگر زمین میں اتنی جگہ جو جنت میں ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ پڑھ لو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ بامراد ہو گیا۔ اور مسند امام احمد میں ابن وہب کی سند سے حضرت ابو سعید الخدری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طوبہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی کے شگوفوں کے ہوں گے۔ یعنی وہ درخت صرف درخت نہیں ہے، وہ بڑا پروڈکٹیو قسم کا درخت ہے کہ اس کے اندر جنتیوں کے کپڑے اس درخت سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے اور آپ کے کپڑے درختوں سے تو نہیں ہوتے، لیکن جنت کا معاملہ جدا گانا ہے، وہ کپڑے کیسے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
اچھا اب آ جائیں آپ عبداللہ ابن مبارک کی ایک اور روایت کی طرف، جسے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت میں کھجور کے درختوں کے تنے جو ہیں وہ گرین ایمرلڈ کے، سبز زمرد کے ہوں گے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ سرخ سونے کی ہوں گی، کہ سرخ سونا، وہ بالکل پیور سونا جو ہوتا ہے نا، اور ان کے جو آگے جو شاخیں نکلتی ہیں، جو برانچز نکلتی ہیں، اس سے اہل جنت کا جو ہے لباس جو ہے وہاں بنے گا، تیار ہوگا۔ اب وہ کیا مٹیریل ہوگا، وہ کیا لباس پری میڈ لٹک رہا ہوگا، یا وہاں سے وہ مٹیریل نکلے گا مختلف انواع و اقسام کا، کہ جس سے آگے پھر جنتیوں کے لباس آن میں تیار ہو جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف لباس تک محدود نہیں ہے، اس کے پھل بھی ہوں گے اور بڑے بڑے ڈول کے برابر ہوں گے۔ ڈول سمجھتے ہیں آپ، یہ جو پرانے زمانے میں کنووں میں ایک بالٹی ڈالتے تھے، تو وہ جو پیل جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ جب وہ اس اتنے بڑے بڑے پیل کی سائز کے، ڈول کی سائز کے اس کے جو ہے وہ پھل ہوں گے۔ تو یہ بھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے وہ پھل۔ تو پھلوں کے بارے میں یہ بھی۔ اور حضرت مسند امام احمد میں، امام احمد جو ہیں، مسند امام احمد میں حضرت عتبہ بن عبد سلمی کی روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا۔ دیہاتی نے پوچھا کیا اس میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اس میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ وہ ہمارے علاقے کے کس درخت کی طرح ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے علاقے کے کسی درخت کی طرح نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو کبھی شام گیا ہے؟ جسے آپ آج کل اگر سمجھنا ہے نا اس زمانے کا شام، تو سمجھیں کہ آج کل کے زمانے کا سیریا، لبنان، فلسطین، اردن، جارڈن جسے کہتے ہیں، یہ سارا کچھ اور تھوڑا کچھ اور علاقہ، یہ سارا ملا لیں، اس زمانے کا شام یہ علاقہ کہلاتا تھا۔ تو کیا کبھی تو شام گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، شام تو نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو جوزہ کہتے ہیں۔ جوزہ اخروٹ کے درخت کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اخروٹ کا درخت دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو تو بڑا آسان زمانہ آ گیا نا، گوگل کے اوپر دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں اخروٹ کا درخت کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک تنے پر کھڑا ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی جوان اونٹ پر سوار ہو جو پھرتیلا ہو، تیز ہو، بھاگتا ہو، تو وہ اس کی جڑ کا ایک چکر بھی پورا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کی کمر مارے بڑھاپے کے ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اتنا بڑا ہے کہ ایک جوان اونٹ ساری زندگی بھاگتا رہے تو بھی اس کے گرد چکر نہیں پورا کر سکتا۔ تو اس نے کہا کیا اس میں انگور بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہا بالکل انگور بھی۔ پوچھا اچھا ایک خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا کہ چالاک کوا ایک مہینے تک اس پر مسلسل چل سکتا ہے۔ کہا کہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ جب ایک خوشہ بنچ آف گریپس اتنا بڑا ہے تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے کبھی کوئی بڑا سا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر انہوں نے اس کی کھال اتار کر تمہاری اماں کو دی ہے اور کہا ہے کہ اس کا ڈول بناؤ، یعنی پیل بنا لو، چمڑے کے پیل ہوتے تھے نا۔ تو اس نے کہا ہاں، تو وہ دانہ بھی اس ڈول کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی پورے بڑے بکرے کی چمڑے کا ایک ڈول، کتنا بڑا ڈول ہوگا نا، تو اتنا بڑا گریپ کا، انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ اللہ اکبر! پھر اس دیہاتی نے کہا اس ایک دانے سے تو میں اور میرے تمام گھر والے کھا جائیں اور ہمارے پیٹ بھر جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ اتنی برکت والا ہوگا جنت کا ایک ایک دانہ کہ تمہارا پورا قبیلہ کھا سکتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور امام بیہقی نے البعث والنشور میں حضرت ابو معاویہ کی سند سے جریر بن عبداللہ کی روایت نقل کی، فرماتے ہیں ہم لوگ مقام صفاح میں ٹھہرے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ان پر دھوپ آنے ہی والی ہے۔ میں نے ایک بچے سے کہا کہ اس چمڑے کے دسترخوان کو لے جاؤ اور اس سے ان پر سایہ کر دو۔ وہ گیا اور سایہ کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو حضرت سلمان فارسی ہیں۔ میں ان کو سلام کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو کہنے لگے کہ سنو، اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرو، یعنی بی ہمبل، کیونکہ جو شخص اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو بلند کرے گا۔ یعنی ہمبلنس گوز سچ اے لانگ وے کہ آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں، اپنے اندر تواضع انکساری پیدا کریں اور اپنے اندر جو ہے اچھے اخلاق پیدا کریں اور غرور تکبر سے بچیں، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اس تواضع کی وجہ سے بلند مقام ادا کرے گا۔ تو کہنے لگے کہ جریر، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن تاریکیاں کیا ہوں گی؟ تو جریر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ قیامت کے دن تاریکی سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ان کی انگلیوں کے درمیان نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جنت میں تم اگر اس کے برابر کوئی تنکا تلاش بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، نہیں ملے گا۔ ایسی صاف ستھری، پاک صاف شفاف جنت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سلمان فارسی ابا عبداللہ، پھر جنت کے درخت کہاں ہوں گے؟ وہاں تو تنکے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ان کی جڑیں تو ہیرے موتی اور سونے کی ہوں گی اور اوپر کا حصہ پھل سے بھرا بھرا ہوا ہوگا۔ تم جنت میں تنکے نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو البعث والنشور میں حدیث 316 میں یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہاں ہمیں جنت کے درختوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں یہاں پہ جنت کے باغوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں کچھ جنت کے پھلوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور تفصیلات بھی ہیں جنت کے پھلوں سے متعلق۔ پھر وہ انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ان دروس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا، آپ کو عبادت کا شوق بھی اور جنت کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہوگا، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں، اپنی زندگیوں کو اچھے راستوں پر گامزن کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سے راضی ہو، اور ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالی درجہ قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بہن بھائیوں کی جو فلسطین میں ہیں اور بہت برے حالات چل رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔